دوستو، آج ہم ایک اہم ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ تنظیمیں اپنے اندر میں تعصب رکھ کے مستقل آبادیوں کو کس طرح لڑا رہی ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ سندھ میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ کراچی سے کشمور تک بہت پرامن پرسکون رہنا چاہتے ہیں، روزگار کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے برادریاں بنانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ تنگ نظر مافیا ٹائپ سیاست کرنے والے لوگ اور تمام لوگوں کو یرغمال بنا کے ان کی معیشت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کبھی گورنر ہاؤس میں فتنہ چھوڑتے ہیں بیٹھ کے، کبھی کراچی کے کسی اور کونے میں بیٹھ کے فتنہ گیری کرتے ہیں۔ ان کو عوام پسند نہیں کرتی کراچی کی، ہمیں پتہ ہے۔ کراچی میں بسنے والے تمام لوگ کوئی بھی زبان بولتے ہو، وہ اردو بولتے ہو، سندھی بولتے ہو، پشتو بولتے ہو، پنجابی بولتے ہو، کشمیری بولتے ہو، ہنزائی بولتے ہو، گلگتی بولتے ہو، بلوچی بولتے ہو، وہ ان کو لائک نہیں کرتے۔ خود اردو اسپیکنگ ہمارے جو بھائی بہنیں ہیں وہ بھی ان کو لائک نہیں کرتی، لیکن ان کے اندر میں ایک ایسی بات بیٹھی ہوئی ہے، نفرت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس نفرت کے بنیاد پر اپنی سیاست کو چلانا چاہتے ہیں۔ تب تک آپ کراچی لائیو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اور اپنے کمنٹس میں بھی اظہار کریں تاکہ آنے والے پروگرام میں اس کو بہتر کیا جا سکے اور اس کو مزید بہتر کر کے آپ کے آگے پیش کیا جا سکے۔ تو یہ کل گورنر ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے، ٹیسوری صاحب نے بہت بڑی کانفرنس کی ہے اور اس میں گورنر سندھ کا ہے، وفاق کا نمائندہ ہے۔ یہ گورنر کی ڈیوٹی ہے کہ وفاق اور صوبے کے بیچ میں جو تضادات ہیں، جو تفرقے ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو ریزالو کرائے، اور یہ ایک آئینی پوسٹ ہے۔ تو اس عہدے پر بیٹھ کے وہ شرارت کر رہا ہے، اور کیا شرارت کر رہا ہے، اور مستقل بسنے والے لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے، ان میں جنگ جدل کروانا چاہتا ہے، ان میں خون کی ندیاں بہانا چاہتا ہے، ان کے بیچ میں جو پرامن باہمی اتحاد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ آبادیاں جو 90 کے بعد ایک دوسرے کے دست و گریبان نہیں ہیں، ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے مل رہے ہیں اور ایک ساتھ چل رہے ہیں عام آدمی، ان میں تضاد کس طرح بڑھایا جائے، جھوٹ بول کر کے، منافقت کر کے، وہ وہاں پر ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں، اور وہ کامران ٹیسوری صاحب کر رہے ہیں، اور جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو صوبے کا گورنر ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے بیچ میں باہمی اتحاد قائم کرنا چاہیے، لیکن وہ فتنے خوری کر رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک مذہبی جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس کے سربراہ کا بھی 24 گھنٹے یہی ہے، بھائی کیا خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ فرسٹ کلاس ہو گئی ہے؟ کیا بلوچستان میں کوئی روڈ، رستے اور انفراسٹرکچر کوٹیا سے لے کے تمام بلوچستان کے شہر بہترین ہو گئے، وہاں خوشحالی ہے، اور پنجاب سارا فرسٹ کلاس ہو گیا ہے، صرف سندھ تباہ اور برباد ہے؟ وہ بھائیوں، پورے پاکستان میں سیاسی مسائل ہیں، پورے پاکستان میں سماجی مسائل ہیں، پورے پاکستان میں انتظامی مسائل ہیں، اور اگر سندھ میں تباہی اور بربادی ہے تو میں ان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، ایم کیو ایم کے بھائیوں سے، کہ اگر سندھ میں کراچی سے کشمور تک تباہی اور بربادی ہے تو آپ تو جنرل ضیاء کے دور سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جنرل ضیاء کے دور سے نہیں، لیاقت علی خان کے دور سے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوب کے ساتھ آپ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، ضیاء الحق کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے، مشرف کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ تو مسلسل 47 سے لے کے اور اب تک کراچی کے اوپر، اس کے انتظامی ڈھانچے کے اوپر آپ لوگ قابض ہیں۔ تو کراچی میں جو ماضی میں ترقی تھی اس کے مقابلے میں تو تنزلی ہوئی ہے، اور وہ تنزلی اس طرح آپ لوگوں کی بھتاخوری کی وجہ سے، آپ لوگوں کی گنڈا گردی کی وجہ سے، آپ لوگوں کی قتل عام کی وجہ سے، 100 لوگوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کے پولیٹیکل اس رویے کی وجہ سے کراچی کی تمام صنعت پنجاب شفٹ ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے گارمنٹ فیکٹریوں کو جلایا، آپ لوگوں کے اوپر الزام لگے کہ آپ لوگوں نے جلایا ہے، آپ لوگوں کے اوپر کیسز چلے، اور وہ 300 لوگ جو ہے نا وہ بلدیہ فیکٹری میں جل کے مر گئے۔
پھر وہ وہاں سے جتنے بھی کراچی کے بڑے یونٹ تھے گارمنٹ فیکٹریوں کے، وہ سب بنگلہ دیش نکل گئے. تو یہاں پر غربت میں اضافہ ہوا، یہاں بے روزگاری میں اضافہ ہوا. یہاں کراچی میں بسنے والے تمام زبانیں بولنے والے، خاص کر کے اردو بولنے والے جو گارمنٹس فیکٹریوں میں کام کرتے تھی، ہمارے بہنیں اور بھائی، وہ سب بے روزگار ہوئے. جب وہ بے روزگار ہوئے تو ان کے گھروں میں بھوک اور افلاس آئی. تو آپ نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے، اور آپ کخ پتی سے ارب پتی بن گئے ہیں. تمام کے تمام لوگ ڈیفینس میں رہتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس اتنا اربوں روپے کے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ نہ آپ لوگوں کے پاس فیکٹریاں ہیں، نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی کاروبار ہے، نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی زمینیں ہیں، نہ آپ لوگ کوئی بڑی تجارت کرتے ہیں. آپ تو صرف سیاست کرتے ہیں، اور سیاست وہ بھی تعصب پرستی والی سیاست کرتے ہیں. فاروق ستار کے کون سا کام کرتے ہیں ہمارے بھائی؟ اور وہ روزانے جو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب تو آج جو ارشادات فرمائے گئے ہیں کہ جی ہم پورا پاکستان، ہندوستان ادھر آئے تھے پاکستان میں، اور ہندوستان سے زمین لے کے آئے تھے، تو ہم صرف آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ پاکستان صرف سندھ ہے، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان پاکستان نہیں ہے. آپ پاکستان آئے تھے نا، چلو ٹھیک ہے، زبردست، وہاں بٹوارا ہوا، آپ 47 میں آ گئے، ہم مان لیا آپ آ گئے، تو پاکستان میں آ گئے نا. یہی بات کر رہے ہیں نا آپ لوگ، ہم پاکستان میں آئے تھے. تو پاکستان صرف سندھ تھوڑی ہے. پاکستان تو میرے بھائی 4 صوبے ہیں. پھر تو اگر یہ ڈیمانڈ ہے تو پھر تو آپ کی تمام آبادی کو پاکستان کے 4 صوبوں میں برابر بانٹا جائے نا. کیونکہ وہ پنجابی ہندو اور سکھ جو ہے وہ وہاں سے پنجاب سے بھی لاکھوں کی تعداد میں گئے ہیں. خیبر پختونخوا سے سکھ پختون اور ہندو پختون جو ہے وہاں سے بھی مائگریٹ کر کے ہندوستان گئے ہیں. اور بلوچستان سے بھی سکھ اور ہندو بلوچ جو ہیں وہ مائگریٹ کر کے وہ ہندوستان گئے ہیں. اور سندھ سے بھی 47 کے بعد 48، 49 اور 50 میں جو آپ لوگوں نے یہاں پر بلوے کیے کراچی میں، پاکستانی چوک کے اوپر، گرو مندر کے اوپر، اور جگہوں میں، حیدرآباد میں، نواب شاہ اور دوسری جگہوں پر جو بلوے ہوئے، ان بلوے میں جو مجبور ہو کے سندھی ہندو اپنے وطن سے کچھ عارضی طور پر منتقل ہوئے، وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکے. تو یہ تو یہاں پر آپ لوگوں نے بلوے کیے، سندھیوں نے تھوڑی کیے. تو یہ ساری تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، کراچی پر لکھی ہوئی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سب میں لکھی ہوئی ہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہمارے پولیٹیکل لوگ کر رہے ہیں، جیسے اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کر رہے ہیں، یا وہ اپنا MQM کے اور رہنما جو ہیں فاروق ستار صاحب ہیں، اور ایک کنوینر صاحب ہیں، وہ جو ہیں اس طرح کی بات مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہیں، تیسوری صاحب کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ لوگ اپنی اردو بولنے والے بھائیوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وہ پیسفلی روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور پوری سندھ میں سندھیوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہیں. آپ زبردستی ایسی بات کر کے کبھی کہتے ہو کہ کراچی وفاق کے حوالے کر دو، کبھی کہتے ہو کہ صوبہ بنا کے دو، کبھی کہتے ہو وہ کر کے دو. کیا یہ اتنا آسان ہے؟ تو وہ بن جائے گا، آپ بیٹھ جائیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ یہ کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہے. تو اس قسم کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ مستقل آبادیوں میں تضاد بڑھانا ہے، تکرار بڑھانا ہے، ان کو قتل لڑا کے قتل کروانا ہے، تاکہ آپ لوگ جو ہے نا سیاست کریں، آپ لوگ پیسہ کمائیں، اور آپ لوگ ان پر حکومتیں کریں. روزانہ ایک دوسرے کے بیٹھ کر آپ لوگ، کبھی فاروق ستار صاحب آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کمال صاحب آپ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، راہ کے ایجنٹ ہیں. وہ تو ساری باتیں آپ لوگ خود ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ابھی بھی آپ لوگوں کا آپس کا اندر کا تضاد ہے. MQM بازر آباد کا اور MQM جو ہے
مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی ہے PSP، اس کے بیچ میں جو تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، اس کی وجہ سے جو آپ لوگوں میں کھینچاتانی ہے، وہ خبر جب اردو اسپیکنگ بولنے والے بھائیوں کو پڑھی ہے، اس پر جو وہ ان میں آپ لوگوں کے اوپر ناراض ہوئے ہیں، تو اس سے پردہ ڈالنے کے لیے، کپڑا ڈالنے کے لیے اب آپ لوگوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، کراچی کو وفاق کے حوالے کرو۔ جب کراچی انتظامی طور پر آپ لوگوں کے ہاتھ میں تھی تو ادھر کون سی دودھ کی ندیاں بہتی تھی؟ یہاں تو خون کی ندیاں بہتی تھی۔ یہاں تو آئے دن 100 لوگ قتل ہوتے تھے، بھتے، پرچیاں، دکانیں بند، ہڑتالیں، گاڑیوں کے جلاؤ گھراؤ روزانے کا بنیاد تھا۔ تو بھائیوں، ایسی سیاست نہیں کرو، خدا کو مانو، ایسی سیاست نہیں کرو، ایسی سیاست کرو جو اس صوبے کو، اس ملک کو، اس شہر کو ترقی مل سکے اور لوگوں کو روزگار مل سکے۔ آپ اس وفاق کی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وفاق سے اسکیمیں لے آئے نا اربوں روپے کی، موٹر وے لے آئے نا۔ آپ سندھ کے باشندے ہیں نا، کراچی سے کشمور تک کی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہم سندھ کے باشندے ہیں، تو وفاق سے موٹر وے کی اسکیمیں لے آؤ نا، وفاق سے K4 کی اسکیم مکمل کروانے کے لیے پیسے لے آؤ نا۔ کیوں نہیں دے رہا وفاق پیسے؟ وفاق سے RBOD کے لیے جو اسکیم جو ہے 25 سال سے مکمل نہیں ہو رہی، اس کے لیے پیسے لے آؤ نا۔ وفاق کی کراچی کا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے پیسے لے آؤ نا۔ لوڈ شیڈنگ جو وفاقی اداروں کی وجہ سے ہو رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس پر بات کرو نا وفاقی حکومت کو کہ یہ کراچی جو پورے پاکستان کو، کراچی اور پورا صوبہ سندھ اپنے وسائل سے چلا رہا ہے، تو وہ اس کو بجلی کا بریک ڈاؤن ختم کرو نا۔ بجلی سندھ بنائے، گیس سندھ بنائے، تیل سندھ بنائے، اور وہ سب سے زیادہ خرچ ایک بڑے صوبے کے اوپر ہو، وہاں کی صنعتیں چلیں اور یہاں کی صنعتیں بند ہوں، اس پر بات کرو نا۔ تو آؤ تو مل کے اس صوبے کو خوبصورت کریں، اس صوبے کو بنائیں، نفرتیں گھٹائیں۔ یا روزانہ آئے دن یہ جو ہے نا فتنے خوری کریں، تو فتنے خوری کرنے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو ادھر مستقل رواسی ہے، یہ ترقی کر پائیں گے؟ وہ تو تباہ اور برباد ہوتے جائیں گے، بے روزگار ہوتے جائیں گے، گتم گتا ہوں گے۔ تو یہاں پر کون سی صنعت چلے گی، کون سا کاروبار چلے گا؟ یہ تو صرف پنجاب ڈیولپ ہوگا آپ کی سیاسی نفرت کی وجہ سے، دوسرے صوبے ڈیولپ ہوں گے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اللہ کرے وہ ہو جائیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے لاکھوں لوگ سندھ میں کما رہے ہیں، اور آپ کی ہے کہ وفاق کو چلا۔ وفاق PI چلا سکتا ہے، وفاق اسٹیل مل چلا سکتا ہے، وفاق ریلوے چلا سکتا ہے، وفاق پورٹ اینڈ شپنگ کو چلا رہا ہے، وفاق اپنے جو اسٹیٹ اون جو ہے کمپنیاں ہیں وہ چلا پا رہا ہے۔ وفاق سے تو جنا ہاسپٹل اور NICVD نہیں چل پا رہی تھی، وہ صوبے کو دے دی، مجبور کان پکڑ کے توبہ کر کے دی کہ یہ خود چلاؤ، ہم نہیں چلا سکتے۔ تو وہ وفاق آ کے کراچی چلا کے دے گا۔ وفاق کے پاس تو کیپٹل تھا نا 47 سے لے کے 72 تک کراچی، تو وفاق نے کراچی کو کیا بنایا تھا؟ اسلام آباد جیسا بنایا تھا؟ کراچی کو نہیں بنایا تھا۔ تو آپ ایسے مطالبات، بے بنیاد مطالبات، نفرتوں پر مبنی مطالبات کر کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں آپ غلط ہیں، ہم آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں، مستقل یہاں کا باسی سمجھتے ہیں۔ آپ کو گزارش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اس ناٹک کو بند کرو، آؤ تو مل کے اس صوبے پورے سندھ کو خوبصورت بنائیں، اس کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں۔ یہاں پر جو بد انتظامی ہے، یہاں پر جو کرپشن ہے، یہاں پر جو لاقانونیت ہے، یہاں پر جو خراب سیاست ہے، اس کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، تاکہ کراچی سے کشمور تک، لاڑ سے وہاں تک اتر تک، اور کاچھو سے کوہستان تک پوری سندھ کے وسائل مشترکہ طور پر سندھ کے باسیوں کے اوپر خرچ ہوں، اور ہمارے یہاں غربت ختم ہو، تعلیم بہتر ہو، صحت بہتر ہو، روزگار کے نئے ذرائع پیدا ہوں، تو ہم یہاں پر بسنے والے تمام لوگ خوشحال ہو جائیں۔ یہ والی سیاست کرو تو آپ لوگوں کو سندھی روزانے آ کے پھول ڈالیں گے، گلے میں ہار ڈالیں گے۔ لیکن آپ اس طرح نہیں کرو گے تو یہ تعصب کی سیاست آگے بڑھتی جائے گی، اور پھر یہاں مستقل عوام ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ ساری سیاست آپ کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا ہے۔ آنے والے ویلاگ تک اجازت دے، اللہ حافظ۔